ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ پاکستان آؤ گے تو آپ کو بہت سارے اسلامی ادارے ملیں گے، مسجد مدرسے ملیں گے، لیکن آپ کو اسلام نہیں ملے گا۔ اور واقعی بالکل درست بات ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر اسلام، مسلمانیت، انسانیت، اخلاقیات کتنی ہیں۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس دیش میں آ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں پر کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر میمز بناتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے اس ملک میں بہت سے ڈانسر آئے ہیں، بہت سے گلوکار آئے ہیں اور بہت سے ایکٹر آئے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور ان کے اوپر کسی نے میمز وغیرہ نہیں بنائی ہیں۔ اور ایک اسلامی اسکالر آیا ہوا ہے جو نبی کا پیغام اور خدا کا پیغام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے اعتراضات کو دور کرتا ہے، اور وہی لوگ پھر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تنقید نہیں ہے، یہ آپ جو تنقید کر رہے ہیں یہ خدا اور اس کے رسول پر آپ تنقید کر رہے ہو، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے مفاد کے لیے نہیں آیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسلام کے بارے میں جتنے لوگوں کے شبہات ہیں، شکوک ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ ایک بات بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک پلوشہ خاتون پٹھانی عورت تھی، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا اور ان کا جواب ان کو نہیں دیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بالکل اسلام کے طریقے پر ہے اور ہم پکے مسلمان ہیں، ہمارے خواتین چار دیواری میں ہوتی ہیں اور ہمارے مرد بالکل پکے مسلمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سود عام ہے اور لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، یعنی لوتی عمل بدفعلی لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ کیوں ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا سوال بالکل غلط ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پکے مسلمان ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ بدزیادتی ہوتی ہیں، لوتی عمل ہے، تو لہٰذا جو پکے مسلمان ہوں گے وہ لوتی عمل نہیں کریں گے، اور جو لوتی عمل کرتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ پکے مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس پر لوگوں کو مرچیں لگ گئی ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس نے اس خاتون کا جواب نہیں دیا۔ اس خاتون کو جواب بالکل پرفیکٹ اور مکمل جواب دیا ہے، اور یہی خاتون جو ہے پلوشا، اس کا سارا ڈیٹا میں نے نکالا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر شو کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں صرف اور صرف علماء کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس کے ماضی میں علماء کو اس نے طرح طرح کی، یعنی ایسے حرامی جیسے الفاظ علماء کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یہ صرف اور صرف سوال کرنے کے لیے جو آئی ہیں، یہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈے کے تحت آئی ہوئی ہیں، ورنہ یہ لوگوں کی اتنی خیر خواہ نہیں۔ اگر لوگوں کی اتنی خیر خواہ ہیں، پھر اسلام نے جو آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، آپ وہی پردہ فالو کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اپنے معاشرے کو تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں، لوگوں کے بارے میں آپ الزام لگاتے ہو کہ لوتی عمل کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ قرآن میں صاف آیا ہے کہ زنا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا ہے کہ 2 لڑکے آپس میں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ دوسرے اوپر ڈالے ہوئے اور ایک تصویر ہے، اس کے اوپر آپ زنا کا الزام لگاتے ہیں، یہ زنا کا الزام آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق آپ کو سزا دی جا سکتی ہے۔ زنا کے لیے یہ شرائط جو رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کسی مولوی نے نہیں رکھے ہیں کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں نہ تو اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے اور نہ اسلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہندوستان میں جاتا ہوں، وہاں پر انڈیا کے جو لوگ ہیں غیر مسلم، وہ میری اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، نامحرم کو میرے ساتھ نہیں ملاتی ہیں، اور یہاں پر اسلامی ملک میں میرے ساتھ نامحرموں کو ملایا جاتا ہے کہ آپ اس سے ملو، آپ اس سے ملو نامحرموں کو، حالانکہ میں ان سے نہیں ملتا ہوں۔ تو خدا کا خوف کرو، ایک اسلامی اسکالر آیا ہوا ہے، ایک مہمان آیا ہوا ہے، مہمان کا خاطر تو رکھ لو، اسلام کی خاطر تو آپ نہیں رکھتے ہو، ایک مہمان کا خاطر تو آپ رکھ لو۔ لیکن یہاں پر صورتحال تو یہ ہے کہ جو شخص آپ کو پسند نہ ہو اس کو مذہب سے نکال دی جائے۔ یہ کہاں کا اسلام آپ پیش کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مذہب سے انسانیت کو نکال دی جائے تو فقط عبادت رہتی ہے، اور عبادت کے لیے خدا کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔